الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی محیی سنتہ شیخ معین الدین چشتی امام الطریقۃ والاولیاء الکاملین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اگنی کنڈ تھا آگ آتش پرستوں کا رے نام کی جگہ پر، جہاں پر یہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور روزانہ جو ہے 20 گاڑیاں اس میں، یعنی کبھی بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، 20 گاڑیاں لکڑی ڈلی ہے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی یہاں تشریف فرما ہوئے اور ایک درخت کے سائے میں مصلی بچھا کر نماز میں مشغول ہو گئے. درخت کے نیچے اپنے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگے، کیونکہ غریب نواز سے ملنے کا اشتیاق تھا. تو بغداد سے چلے تو رے میں آپ نے تھوڑا سا ریسٹ کیا. تو یہاں پر ایک آتش پرستوں کی جگہ تھی، تو آپ نے پیڑ کے نیچے مصلی بچھا لیا اور نماز میں مشغول ہو گئے. اور اپنے خادم فخر الدین سے فرمایا، یعنی فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ، آگ لا کر افطار کے لیے کھانا تیار کرو. وہ آتش کدہ پر آگ لینے گئے. آتش پرستوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا اور کہا یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس میں سے آگ نہیں دے سکتے. کہ بھئی یہ آگ کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس میں سے ہم آپ کو آگ نہیں دیں گے. پیر و مرشد نے منگائی تھی کہ افطاری کر لیں تو آگ لے آؤ. خادم نے حاضر ہو کر سب ماجرا آپ کی خدمت میں پیش کیا، بتا دیا کہ آگ نہیں دے رہے ہیں. آپ نے تجدید وضو فرمایا، دوبارہ وضو کیا اور خود وہاں تشریف لے گئے جہاں آتش پرست آگ کی پوجا کر رہے ہیں. دیکھا کہ ایک پیر و مرشد، ایک پیر مرد جس کا نام مخیشہ تھا، ایک چوبی تخت پر بیٹھا ہے. ایک 7 سالہ لڑکا، یعنی 7 سال کا لڑکا اس کی گود میں ہے، اور بہت سے آتش پرست اس کے گرد بیٹھے ہوئے آگ کی پرستش کر رہے ہیں. آپ نے اس پیر مرد سے فرمایا، خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، آگ پوجنے سے کیا فائدہ؟ کیوں اس خالق کی پرستش نہیں کرتے جس کی یہ مخلوق ہے؟ آگ پوجنے سے کیا فائدہ؟ اس خالق کی پوجا کرو، آگ بھی جس کی مخلوق ہے. تاکہ کارآمد ہو، وہ تمہیں فائدہ بھی پہنچائے گی اللہ کی عبادت. اس نے جواب دیا، آگ ہمارے دین میں بزرگ اور ہمارے لیے باعث نجات ہے. ہمارے دین میں آگ بزرگ ہے اور ہمارے لیے باعث نجات ہے، ہمیں نجات دے. آپ نے فرمایا، تم اس کو بہت عرصہ سے پوچھتے ہو، آؤ اس میں ہاتھ ڈالو. عرصہ سے پوچھتے ہو تو اس میں ہاتھ ڈالو. اگر یہ باعث نجات ہے تو تمہیں جلنے سے نجات دے گی. تم اسے برسوں سے پوچھ رہے ہو تو چلو اس میں ہاتھ ڈالو. اگر یہ باعث نجات ہے تو تمہیں جلنے سے نجات دے دے گی. تو وہ جو آتش پرست تھا، ان کا لیڈر، اس نے کہا جلانا آگ کی خاصیت ہے، کہ آگ میں ہاتھ کیا ڈالیں، جلانا تو آگ کی خاصیت ہے. کسی کی مجال جو اس میں ہاتھ ڈالے اور سلامت رہے، کسی کی مجال ہے کہ اس میں ہاتھ ڈالے اور سلامت رہ جائے. آپ نے فرمایا یہ خالق کے حکم کی تابع ہے، آگ بھی اللہ کے حکم کی تابع ہے. کیا مجال جو بلا حکم ربی ایک بال بھی جلا سکے؟ اس آگ کی کوئی مجال ہے کہ اللہ کے حکم کے بنا بال بھی جلا دے؟ یہ فرما کر آپ نے اس کی گود سے لڑکے کو اپنی گود میں لے لیا. وہ جو پیر مرد تھا اس کی گود سے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا، اور یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 آپ نے تلاوت کی.
یہ کہہ کر آپ آتش کدہ میں داخل ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر آتش پرست آہ و فغاں کرنے لگے۔ آپ 4 ساعت آتش کدہ میں رہ کر ماں لڑکے کے صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے۔ تقریباً 4 گھنٹہ آپ آگ میں رہے اور 4 گھنٹے کے بعد آپ صحیح سلامت جو ہے باہر تشریف لے آئے۔ آگ نے آپ کے جسم اطہر یا ملبوس مبارک پر کچھ اثر نہیں کیا۔ آپ کے جسم اطہر تو دور کی بات، آپ نے جو لباس پہنا تھا اس کو بھی آگ نہیں جلا سکی۔ نہ اس لڑکے کے کچھ ضرر پہنچا، نہ ہی لڑکے کو کچھ تکلیف ہوئی۔ پیر مرد اپنے لڑکے کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ تو نے آگ میں کیا دیکھا؟ لڑکے نے جواب دیا، میں تو شیخ کی بدولت وہاں باغ میں سیر کر رہا تھا۔ میں تو آگ میں نہیں تھا، باغ میں سیر کر رہا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر آتش پرستوں نے صدق دل سے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہوئے۔ پھر وہ آتش پرست سارے جو ہے مسلمان ہو گئے اور آپ سے مرید ہو گئے۔ آپ نے مخیشہ کا نام عبداللہ اور لڑکے کا نام ابراہیم رکھا۔ 2.5 سال آپ رے میں مقیم رہے، 2.5 سال تک آپ وہاں رہے اور سب کو طریق اسلام سکھایا۔ شیخ عبداللہ کو خرقہ پہنایا، وہ ان کا لڑکا اولیاء اللہ میں سے ہو گیا۔ وہ جو تھے مخیشہ جن کا نام عبداللہ رکھا اور لڑکا جس کا نام ابراہیم رکھا، دونوں اولیاء میں سے ہو گئے۔ آتش کدہ مسمار کر کے عالیشان مسجد بنوائی۔ شیخ ابراہیم اور عبداللہ رازی کے مزارات اس مسجد کے پہلو میں اور بہت سے متبرک لوگوں کی قبریں یہاں ہیں، ان سے فیض جاری ہے۔ آپ کا حجرہ بھی یہاں موجود ہے۔ ہر سال عرس ہوتا ہے، زائرین وہاں حاجت مند وہاں جمع ہوتے ہیں اور فیض۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔